جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کیا پنجاب دہشت گردی کا گڑھ ہے اور کیا تمام جو وارداتیں ہو رہی ہیں پنجاب سے دہشت گردی کے حوالے سے، اور پنجاب حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ رانا صاحب آپ نے سارے اپنے دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی، آپ اس پہ کچھ آپ کامنٹ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو سمیع اللہ خان صاحب کی اور اشرف سونا صاحب کی جو بات میں فرق ہے نا، یہ ہمیشہ جو لوگ پارلیمانی گروپ میں ہوتے ہیں، یعنی جو جیت کے اسمبلی میں آ جاتے ہیں ان کی سوچ میں اور جو نہیں آ سکتے ان کی سوچ میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ رانا صاحب یہ آپ نے سیاسی قد کاٹ کے حوالے سے آپ میری بات مکمل ہونے دیں نا، میری بات رانا صاحب میری بات میری سن لیں، آپ نے میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ شہباز شریف اور جیتے ہوئے چودھری نثار علی خان میں فرق ہے۔ شہباز شریف پرائم منسٹر کو کس طرح ملتا ہے اور نثار علی خان کا کریکٹر کیا ہے، یہ میرا خیال ہے رانا صاحب چودھری نثار علی خان بھی جیتا ہوا ہے اور شہباز شریف بھی جیتا ہوا ہے۔ دونوں کے کریکٹر میں اس بات کی فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب ہیں وہ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن نے بہرحال حکومت کی باتوں کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جو سونا صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں میں اس لمبی بات نہیں کرتا جتنا جواب اس معاملے میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ریجڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ احمدی ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی جو پاکستانی ہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ چائنا والے ہمارے بھائی ہو سکتے، کیا وہ مسلمان ہیں سارے؟ ہم روز نعرے لگاتے ہیں پاک چین دوستی زندہ آباد، چائنا ہمارا بھائی ہے، چائنیز ہمارے بھائی ہیں۔ تو دیکھو بات یہ ہے، سن لیں بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سن، نہیں مذہبی جذبات کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ بطور پاکستانی وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہمیں اس بات کو جو ہے اگر آپ انٹرنیشنلی اپنا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک قوم ہیں، اور تو ہمیں یہ دینا چاہیے۔ قائد اعظم کی 10 تقاریر میں ہے کہ تمام پاکستانی بھائی ہیں، تمام پاکستانی بھائی ہیں، اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اون کریں، ہم مولانا حسیب قادری صاحب سے بات کریں گے۔ قادری صاحب آپ نے تمام گفتگو سنی ہوگی رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ آج آپ لوگوں نے جو قرارداد پاس کی ہے رانا صاحب کے خلاف پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی، اس پہ کیا کریں گے؟ نظر ثانی کریں گے، اس کو واپس لیں گے؟ کیونکہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہر دہشت گرد کو پکڑا جائے گا، اگر کسی کو آپ نامزد کر دیں اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ ہے کہ محترمہ یہ یقین دہانیاں ہمیں 1 سال سے کروائی جا رہی ہیں اور رزلٹ 0 ہے۔ ایک طرف تو میاں صاحبان دونوں یہ فرماتے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی تھی کہ وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ اب جس کا بھائی شہید ہو جائے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کا بھائی ہو اور حکومت میں بیٹھا ہوا ہو، اور 1 سال تک کیس کی کوئی آؤٹ پٹ سامنے نہ آئے، تو آپ اس حوالے سے خود ہی بتائیے۔ تو آپ نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ رانا صاحب جب بات فرماتے ہیں تو کچھ اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شہادت پر انہوں نے کہا کہ ہم نے فل سیکورٹی دے رکھی تھی، حالانکہ یہ غلط تھا۔ اس دن جو 2 لوگ جامعہ نعیمیہ کی پولیس سیکورٹی پہ مامور تھے وہ بھی چلے گئے، اور وہ شاید ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہچان بھی نہیں کہ یہ دہشت گرد جا رہا ہے یا عام شہری جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے فرمایا کہ میں نے شہید پاکستان کو جو ہے وہ لاحت میں اتارا۔ لاحت میں اتارنے والے شہید پاکستان کا یہ شاگرد محمد حسیب قادری اور ان کے بھائی تاجور نعیمی صاحب تھے۔ رانا صاحب تو اس وقت مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوئے، یہ ہیلی کاپٹر پر آئے اور ریلوے اسٹیڈیم سے یہ واپس چلے گئے۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا دل دکھ رہا ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے۔ حسیب قادری صاحب میری ذرا بات سنیے گا۔ وزیر قانون کی بجائے وزیر غلط بیانی اب مجھے لگ رہا ہے اس پروگرام میں۔ اگر اس میں یہ وضاحت کر دیتے نا کہ یہ ہمارے ہم وطن بھائی ہیں تو پھر اور بات تھی۔ جب جنرلی بات کی جاتی ہے بھائی کی، تو جب ایک مسلمان بات کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کا بھی ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی وہ پاکستانی کسی جاری کے ساتھ ہو اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کی جو 95% سے زائد اکثریت مسلمان ہے، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی حسیب قادری صاحب، میں ایک تو آپ کو یہ وضاحت کرنی چاہوں گا اور آپ کو یقین دہانی کرانی چاہوں گا کہ اس پورے 1 سال کے عرصہ میں اس کیس سے متعلق ہمارے وہی جذبات رہے ہیں جو آپ کے جذبات ہیں،
اور اس سلسلے میں قطعی طور پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے وہ پیش نظر نہیں رہی، اور اس سلسلے میں اگر کوئی آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو آپ جس طرح سے ہمیں گائیڈ کریں گے ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میری پوری سن لیں، دوسری میں یہ عرض کرنی چاہوں گا، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے تھے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے سیمینار سے پہلے، اور انہوں نے کچھ باتیں ہمیں کہیں جو تفتیش کا جن مراحل سے گزری تھی، تو ہم نے اس وقت کہا کہ ہم اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں، اور کہا گیا تھا کہ ٹھیک 15 دن بعد، ہر 15 دن بعد آپ کو مزید پیش رفت کی جائے جو ہوگی اس کی رپورٹ دی جائے گی، لیکن آج تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس میں قادری صاحب اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا بھی نوٹس لیں گے۔ دوسری بات جو میں نے بات کی تھی، یہ آپ راغب نعیمی صاحب سے جو ہے اس کو آپ ویریفائی کر لیجئے گا، جب